السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر طوبہ ہے. میرا تعلق شعبہ نفسیات سے ہے اور میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں. آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ ہے OCD یا آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر. اسے اردو میں وہم یا وسوسے کی بیماری بھی کہا جاتا ہے. OCD میں انسان کو کچھ خیالات یا تصاویر بار بار ذہن میں آتے ہیں جو کہ اس کے لیے ناخوشگوار ہوتے ہیں، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اسے نہ آئیں، پر باوجود کوشش کے وہ خیالات بار بار اس کے ذہن میں آتے ہیں. یہ خیالات مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگوں کو صفائی کے حوالے سے وہم ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو مذہبی طور پہ نامناسب خیالات آتے ہیں، کچھ لوگوں کو چیزوں کو ترتیب سے رکھنے کے حوالے سے وہم رہتا ہے، کچھ لوگوں کو جنسی طور پہ نامناسب خیالات آتے ہیں، اور کچھ لوگ چیزوں کو بار بار چیک کرنے کے خیالات آتے ہیں، ان کو تسلی نہیں ہوتی ایک بار چیز کر کے. تو ان خیالات کے نتیجے میں جو بے چینی ہوتی ہے اس کی وجہ سے مریض کچھ عمل بار بار دہراتا ہے جنہیں ہم کمپلجنس کہتے ہیں. جیسے کہ جن کو صفائی کے حوالے سے وہم ہے وہ بار بار ہاتھ دھوتے ہیں، نہاتے ہیں. جو چیزوں کو چیک کرنے کے حوالے سے وہم ہوتا ہے وہ بار بار چیزوں کو آرڈر میں سیٹ کر کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جن لوگوں کو مذہبی طور پہ نامناسب خیالات آتے ہیں وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ بار بار استغفار پڑھتے ہیں یا کچھ مذہبی طور پہ دعائیں پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے خیالات کم ہو جائیں. جب یہ خیالات انسان کو مستقل 2 ہفتے یا اس سے زیادہ کے عرصے سے آئیں اور ساتھ ہی میں اس کی روزمرہ کی زندگی، کام کاج اور لوگوں سے تعلقات، سماجی زندگی متاثر ہو رہی ہو تو ہم اسے OCD تشخیص کرتے ہیں. عوام میں OCD کی شرح فیصد تقریباً 1 سے 2% کے درمیان دیکھی گئی ہے. اگر ہم OCD کی وجوہات پہ بات کریں تو ایک تو اس میں موروثی عنصر شامل ہے، جس میں اگر کسی کے قریبی رشتہ داروں میں OCD ہے تو اس میں 4 گنا اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ وہ OCD کا شکار ہو سکتا ہے. OCD کی دوسری وجوہات میں دماغ میں کچھ کیمیکلز جیسے کہ سیروٹونن، اس کی کمی دیکھی گئی ہے. اگر ہم ساتھ ہی میں دیکھیں تو OCD میں انسان کے ذہن کے کچھ حصے، جسے میڈیکل کی اصطلاح میں کارڈیٹ، اسٹرائیٹم، تھیلمس اور کارٹیکس کے کچھ حصے کہا جاتا ہے، ان میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی ذہن کے وہ حصے جو انسان کی سوچ اور عمل کو توازن میں رکھتے ہیں ان میں خرابی آ جاتی ہے. اگر ہم OCD کے علاج کے حوالے سے دیکھیں تو جیسے کہ نفسیات کی دوسری بیماریوں میں کچھ کردار دوائی کا ہوتا ہے اور کچھ بغیر دوائی والا علاج جسے سائیکو تھیریپی اور سوشل سپورٹ کہا جاتا ہے اس کا ہے. دوائیوں میں OCD میں SSRIs عموماً اور کلومیپرامین اور کچھ اور دیگر دوائیاں ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے. ساتھ ہی میں سائیکو تھیریپی، CBT کوگنیٹو بیہیویئر تھیریپی، جس میں انسان کی سوچ، جذبات اور رویے پہ کام کیا جاتا ہے، اس کا بھی بہت اہم کردار دیکھا گیا اور مؤثر ثابت ہوئی ہے. ایک اور طریقہ علاج جسے ERP یا ایکسپوجر اینڈ رسپانس پریونشن کہتے ہیں، جس کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جن چیزوں کی وجہ سے وہم کے خیالات بڑھ جاتے ہیں اسے ان کا سامنا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور پھر انہیں جو عمل وہ دہراتے ہیں یعنی کہ کمپلجن، اس سے پرہیز کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ ایسا کرنے سے مریض کے آبسیشنز اور کمپلجنز میں کمی واقع ہوتی ہے. OCD میں جیسے کہ دوسری نفسیات کی بیماریوں میں سوشل سپورٹ کا بہت اہم کردار ہے. یعنی کہ جو قریبی رشتہ دار اور دوست ہیں وہ مریض کو سنیں، اس کی بیماری کو ریکگنائز کریں اور اس کے علاج میں اس کی حوصلہ افزائی کریں، مدد کریں اور اس کا ساتھ دیں. خاص طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ مریض زیادہ جلدی بہتر ہو جاتے ہیں جن کی بیماری شروع ہونے سے پہلے کوئی اسٹریسر یا پریشانی والا واقعہ پیش آیا تھا اور ان کی بیماری ایپیسوڈک نیچر کی ہو، یعنی کہ آنے جانے والی ہو. جن لوگوں کو سوشل سپورٹ جن کی اچھی ہو اور ان کی آکیوپیشنل ایڈجسٹمنٹ یعنی کہ جاب پہ کام کرنے میں ان کی جو کارکردگی ہے وہ اچھی ہو، تو ان کو OCD کے بہتر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں.